وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وهو الغفور الودود. محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے 99 نام، 90 پر 9 ناموں کا معنی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ناموں کا معنی جانتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے اللہ کے ناموں میں سے 2 ناموں کو لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک ہے الودود. الودود قرآن مجید میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا. الودود یعنی محبت کرنے والا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کو چاہتا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک پیر بڑھتا ہے. جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. اللہ اکبر. کیا معلوم ہوا؟ جب ہم اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ کا چاہنا ہم سے زیادہ ہوتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی فضیلت، اللہ کو چاہنے کی فضیلت. محترم بھائیوں، اگر ہم غور کریں گے دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات، اتنے اکرامات ہیں، اگر ہم اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی انعامات کا شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ خود فرماتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو پھر ہم اللہ کو ضرور چاہیں گے، ضرور چاہنے لگیں گے. قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو کتنی جگہ یحب 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 کا لفظ آیا ہے. یہ یحب کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے. یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے. یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو چاہتا ہے. یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے. کتنی جگہ قرآن میں دیکھو آپ. اور لا یحب کا لفظ جہاں بھی آیا وہ اللہ نہیں چاہنے والے لوگ. یحب کا لفظ جہاں بھی آیا یاد رکھ لو اللہ کی چاہت پانے والے لوگ. اچھا، اب الودود کا ایک معنی مودود بھی کیا گیا ہے. مودود کے معنی وہ سب جس کو چاہتے ہیں، وہ ذات جس کو سب چاہتے ہیں. مودود کے معنی وہ ذات جس کو سب لوگ چاہتے ہیں. دنیا میں اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے پیروکار بندے ہیں، اللہ کے متبع بندے ہیں، وہ اللہ کو چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے بندے دنیا میں بہت بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کو چاہنے والے بندے، تو یہ مودود کے اندر آتا. ایک حدیث بیان کر کے ودود کے معنی کو ختم کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ کر، خطاؤں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ کتنا چاہتا ہے معلوم؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی. جیسے ایک آدمی صحرا میں اپنی جانور کو لے کر چل رہا ہے اور اس کے جانور پر اس کے کھانے پینے کے 100 چیزیں موجود ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے آرام کرنے کے لیے. اس کی سواری
اس کے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، گم جاتی ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور صحرا جدھر بھی دیکھو ریگستان ہی ریگستان، ریگستان ہی ریگستان، پینے کے لیے خطرہ پانی نہیں، ٹکنے کے لیے ایک پودا نہیں سوائے اس پودے کے جو یہ ٹکا ہے. اب پریشان ہو جاتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، آخر تھکا ہوا آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. بعض نے کہا کہ اپنے جان کو نکال لینے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں اس کی سواری اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتی ہے. اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اس کی خوشی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہتے ہیں، وہ خوشی میں آ کر اللہ سے کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا آقا. خوشی میں آ کر کیا بولنا سمجھ میں نہیں آیا، خوشی میں آ کر کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ. الٹا بول دیا، خوشی میں آ کر تو میرا بندہ، میں تیرا آقا، ایسا بول دیا خوشی میں آ کر. اللہ کو معلوم ہے اس لیے تو یہ خوشی میں آ کر ایسا بولا تو کتنی خوشی اس کو ہوگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے. اللہ، یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت. لہٰذا اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، خطاؤں کو یاد کیجئے اور سب کو چھوڑیے، اللہ کی طرف پلٹ کر آئیے. اللہ ہم کو چاہے گا، اللہ کی محبت ہمیں ملے گی. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر. البر نہیں، زیر کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ، البر. قرآن مجید میں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے، انہو هو البر الرحیم. سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے. البر کے معنی کیا ہیں؟ البر کے معنی بڑا کرم فرما، بڑا کرم کرنے والا. اللہ کے کرم فرمائیاں اس دنیا میں دو طرح کے ہیں. ایک کرم فرمائی سارے لوگوں پر، اس میں کافر بھی آتے، مسلمان بھی آتے، حیوانات، چرند پرند، سب لوگ اللہ کی کرم فرمائی عام ہے، سمجھو عام ہے، سب پر اللہ کرم فرماتا ہے. ایک کافر اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو برا بھلا دیتا ہے، پھر بھی اللہ کی کرم فرمائی اس پر ہے. دنیا کے حد تک تو صحیح، لیکن اللہ کی کرم فرمائی ہے. یہ اللہ کی کرم فرمائی خاص ہے، وہ کس پر؟ اللہ کے خاص بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں پر اللہ کی خاص فرمائی ہوتی ہے. اللہ کی خاص کرم فرمائی کیا ہے؟ پرہیزگار بندوں پر، متقی بندوں پر ہدایت کا ملنا. اللہ کی کتنی بڑی انعام، کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر. ہدایت اللہ ہم کو دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور اطاعت کی توفیق دیا. اللہ کی فرما برداری کرنے کی اللہ کی توفیق ہمیں دیا تو ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں. اگر توفیق نہ ہوتی تو فرما برداری نہیں ہوتی. اللہ کی کرم فرمائی ہمارے اوپر قیامت کے دن بھی ہوگی انشاءاللہ جنت کی شکل میں. اللہ ہم سب لوگوں کو یہاں جس طریقے سے ملا کر کے رکھا ہے وہاں جنت میں بھی ملا کر کے رکھے، آمین. محترم بھائیوں، یہ اللہ کی کرم فرمائیاں ہمارے اوپر بے شمار ہیں. اور اللہ کی ایک کرم فرمائی ہمارے اوپر غور کرو، ہمارے اوپر اللہ نے جو شریعت اتاری ہے وہ آسان شریعت ہے، مشکل نہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، مشکل کو نہیں چاہتا. یہ کتنی بڑی کرم فرمائی ہے اللہ کے ہمارے اوپر. اللہ آسانی کو چاہا. اگر دن میں 50 نمازیں ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی. سال میں سے 6 مہینے روزے رکھو بولے تو کتنی مشکل ہوتی. 2.5% زکوٰۃ کی جگہ 10% نکالو بولے تو 90% نہیں نکالتے تھے. 2.5 کچھ نکالتے نہیں ہیں. 10% نکالو بولے تو مثال دیتا ہوں میں. تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ سب معلوم ہے اللہ کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کو چاہا، آسان شریعت ہمارے اوپر نازل کی. اور جو بھی باتیں ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں، ہمارے طاقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر باتوں کو فرض کیا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، کتنی بڑی کرم فرمائی ہے. غور کریں گے تو یہ سب باتوں پر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے.
اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. اور اللہ کی ایک کرم فرمائی محترم بھائیوں، اللہ اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، پوچھے گا اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں یہ گناہ کیا تھا، تجھے یاد ہے؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے. تو اللہ کہے گا میں نے دنیا میں اس گناہ کو چھپا کر کے رکھا، لوگوں کو معلوم کرایا نہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا جی معلوم کرانا. اگر کوئی شراب پی کر آیا تو اللہ اس کے پیشانی پر لکھ سکتا تھا یہ شرابی ہے. اگر کوئی زنا کر کے آیا تو اللہ اس کے پیشانی پر لکھ دے سکتا تھا یہ زانی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل. کوئی چوری کر کے آیا تو لکھ سکتا ہے چور ہے، کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، ہمارے گناہوں کو چھپایا. کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو معاف کرنا اللہ چاہے گا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے گا، اس کو یاد دلائے گا اے میرے بندے فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں تو یہ گناہ کیا تھا، تجھے یاد ہے؟ بندہ کہے گا یاد ہے اللہ مجھے یاد ہے. تو پھر اللہ کہے گا دنیا والوں سے میں چھپا کر کے رکھا، آج بھی وہ گناہ میں ظاہر نہیں کروں گا، چھپا دیتا ہوں، جا تجھے جنت میں داخلہ دیتا ہوں. اللہ اللہ اکبر. یہ اللہ کی کرم فرمائی. آج اللہ کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں، اللہ کے احسانات کو ہم یاد کرتے ہیں کیا؟ غور کیجئے. اللہ ہمارے اوپر اتنا کرم کرنے والا ہے، لیکن ہم جو ہے دنیا کے مال و محبت میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کو بھلا کر نہیں. محترم بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ کی طرف لوٹیں گے، رجوع کریں گے، اللہ ہم کو اور چاہے گا، اللہ کی محبت اور ہمیں ملے گی، اللہ کے کرم فرمائیاں اور ہمیں ملیں گی. بہرحال محترم بھائیوں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کے جو نام ہیں ان کے معنی تو بہت زیادہ ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو اللہ کے جو نام ہم جان رہے ہیں اس کا معنی جو جان رہے ہیں، اے اللہ اس کے معنی کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.